وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. جانشین شہباز دکن، ناشر مسلک اعلی حضرت، محب اہل بیت علامہ اویس رضا ابن شہباز دکن رحمہ اللہ عرص رضا میں تشریف فرما علماء، سادات اور حامیان مسلک اعلی حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي جعل النار على سيدنا الخليل بردا وسلاما وأسمع سيدنا الكليم على طور سيناء وحيا وكلاما وكشف الضر عن سيدنا أيوب بعدما أعيون به مرضا وسقاما ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به آلاما ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما وقرب الحبيب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما واصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما إعزازا وإكراما عليه وعليهم صلاة وسلاما وجعل الجنة للمؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما وجعل النار للكافرين والمشركين والوهابيين والنجديين والرافضيين عذابا وغراما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوزن مداد أقلام العلماء يوم القيامة بدم الشهداء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين عن الحمد. كتاه يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وابنه الغوث العظم الجيلان البغدادي وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. حیدریم مستم قلندرم ممدے مولا علی میں ہستم قادریم دمز قطب عالم احمد رضا خامی زنم. حضرات محترم، مرکز اہل سنت حیدرآباد میں دور حاضر میں یہ دیار ہمارے علاقوں میں بمبئی، نیو ممبئی، مہاراشٹر کی بات کر رہا ہوں، اور بھی علاقوں میں اس سرزمین کی پہچان اتنے شہباز دکن کی سرزمین، شہباز دکن کی سرزمین. اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کے می برسائے. حضرت کے دیار محبت میں حاضری کا پہلا شرف حاصل ہوا. محبتوں کا سلسلہ ہے، بات محبتوں کی ہے. اہل سنت و جماعت بالخصوص مسلک اعلی حضرت کے بے باک نقیب اور ترجمان کا نام شہباز دکن ہے. کئی خوبیاں تھی حضرت میں نے کئی مرتبہ برتا ہے، مجھے یہ سعادتیں ملی ہیں. بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں اور ان کو سمجھنے کے لیے، ان کو پہچاننے کے لیے نگاہیں بھی بڑی چاہیے. مجھے خیال جاتا ہے کہ حضرت سے میری پہلی ملاقات بمبئی میں ایک پروگرام میں، میں بھی حضرت کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی. قرآن پڑھتے لہن داؤدی کا سوز آپ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا. اذان سننے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا سوز بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا.
اذان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا. تو حضرت سے جب میں پہلی بار ملا تھا بے حد متاثر تھا. تو ایک ملاقات کو جو انداز تھا وہ کھڑے ہو گیا. میں آیا اور کھڑے ہونے کے بعد میں عمر میں بہت چھوٹا، حضرت بچوں کی عمر کے ہم لوگ، لیکن کھڑے ہو گئے ادب سے اور دستبوسی فرمائی. تو میں سمجھ گیا کہ مفتی اعظم کا پروردہ تو ایسے ہی ہوگا. سیدوں کا، سادات کا ادب و احترام یہ بریلی کے تاجدار نہیں پلائیں گے، یہ محبتوں کا جام تو کون پلائیں گے. مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے. آپ بہت چھوٹے تھے، کسی جنازے میں آپ نے شرکت فرمائی. امام ذہبی نے اپنی تاریخ میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے جنازے سے فارغ ہونے کے بعد. بھیڑ بہت تھی، زحام بہت تھا. آقا مست ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے امام علی مقام امام حسین کو دیکھا، مجمع کو چیرتے ہوئے آپ آگے تشریف لائے، آگے بڑھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نالین کو، مبارک نالین کو پہننا چاہ رہے تھے. صاحب اسرار ہیں آپ، رسول اللہ کے صرف صحابی نہیں ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کو بارگاہ نبوت سے کچھ ایسے اسرار ملے ہیں جو دیگر صحابہ کو حاصل نہیں تھے. آگے بڑھے اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جوتے مبارک نالین پہنانے لگ گئے. شہزادے سرکار کے، رسول اللہ کے شہزادے چھوٹے ہیں عمر میں، ویسے تو بڑے ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں. تو حضرت نے دیکھا بغور، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ابو ہریرہ، یا ابا ہریرہ، انت صاحب جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ آپ میرے جد کریم، میرے نانا جان کے صحابی ہیں اور آپ ایسا کر رہے ہیں. اور روایت میں آتا ہے کہ صرف جوتے نہیں پہنائے ہیں بلکہ ان کے کاندھے پر کپڑے کا ذکر ہے، جہاں بھی رکھا ہو. ایک رومال تھا، تو کچھ دھول بھی لگی ہوئی تھی حضرت امام علی مقام کے نالین پر، اس دھول کو بھی صاف کر رہے تھے. یہ حضرت ابو ہریرہ کے مقصرین صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، مجتہد صحابی ہیں اور اہل بیت اطہار کی محبت مہر آپ کے قلب پر لگ چکی ہے. جب امام علی مقام امام حسین نے اس طرح سے فرمایا، چہرہ اٹھایا تو دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ، تو آپ نے فرمایا کہ آپ میرے رسول اللہ کے صحابی ہیں اور آپ اس طرح سے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول اللہ کے شہزادے، آپ کے بارے میں جو میں جانتا ہوں، آپ کے بارے میں جو میں جانتا ہوں، اگر یہ مدینے والے آپ کے مرتبے اور مقام کو جان لے تو کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے کاندھوں پر بٹھائیں گے. تو شہباز دکن کی ذات کو بس اسی تناظر میں پیش کیا جا سکتا ہے کہ وہ نسبتوں کے متلاشی تھے وہ، اور یہ نسبت رسالت کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ اہل بیت اطہار کے سچے محب تھے. بڑے پیر کے مشرب کے اس علاقے میں سچے اور پکے ترجمان تھے. مشرب قادریت کا سچا ترجمان اور پاسبان حیدرآباد کی سرزمین پر اس دور میں اگر کوئی گزرا تو وہ شہباز دکن کی ذات گرامی ہے. ابھی میں نے حضرت کے مزار پہ حاضری دی، ماشاءاللہ بڑی روحانیت ہے. اور وہیں سرحانے میری نظر گئی، کہتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی. یہ بڑے پیر کی پشپناہی ہے اور آج بھی اپنی قبر میں مسکرا رہے ہیں وہ، ہے نا. اور رسول گرامی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت
جو اپنے دل میں لے کر گیا تو بقول اعلی حضرت فرماتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تم کو یہ عزت ملی ہے۔ اور ماشاءاللہ کسی نے روایت بیان کی ماشاءاللہ کہ تقریباً 31 دن کے بعد شہباز دکن علیہ الرحمہ محب اہل بیت بھی ہیں اور ترجمان مسلک اعلی حضرت، کیا وہ سراپا اعلی حضرت کے جو ہے مذہب کی جو ہے مشین تھے وہ ماشاءاللہ، ہے نا۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے روحانی فیوز و برکات سے جو بارگاہ رسالت مآب سے قبر انور میں انہیں حاصل ہوئے، اللہ اس کا چھیٹا ہم گنہگاروں کو عطا فرمایا۔ بڑے خدمات تھے اور اہل سنت الجماعت کا بے پناہ کام، بے پناہ خدمات آپ کے علاقے میں نہیں، ہمارے ابھی ماضی قریب میں میرے علاقے میں خود میرے بھائیوں نے اور سگے چچازاد بھائیوں نے حضرت کو بلوایا تھا، حضرت نے تاریخ اور وعدہ کیا تھا کہ اور ایک مرتبہ ضرور آؤں گا، وعدہ کیا تھا حضرت نے، اور یہ لاک ڈاؤن کی کیفیت آ گئی اور بڑا انقلاب آیا۔ جہاں جاتے تھے ان کی اپنی تو کوئی پہچان ہی نہیں رکھی تھی، وہ جدھر بھی گئے تو مسلک اعلی حضرت ہی کی ترویج اور اشاعت، انہوں نے کبھی اپنی پہچان نہیں بنائی۔ ورنہ آج بابا دور ایسا آ گیا ہے کہ اپنے چہرے سرخ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے، اپنے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی پہچان کہیں نہیں بنائی، انہوں نے اپنی پہچان اور اپنی شناخت کہیں کرائی تو بس کہ ہم مسلک اعلی حضرت کے ترجمان ہیں، مبلغ ہیں، یہی ان کی پہچان تھی، یہی ان کی پہچان تھی۔ اللہ اس نسبت کو برقرار رکھے، ان کی قبروں پر رحمتوں کی نیہ برسائے۔ ماشاءاللہ دیکھیں کہ شہباز دکن علیہ الرحمہ نے اپنی کئی روحانی اولاد، ایک تو حضرت کے شہزادے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہے نا، اور کئی روحانی اولاد جس جگہ گزر گئے وہاں پر آپ چھوڑ کے گئے ہیں ماشاءاللہ۔ بڑی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات کو اس علاقے میں حیدرآباد کے یہ بے باکانہ انداز خصوصاً اس سرزمین پر میں نے کہیں سنا دیکھا تو بس اسی مرکز اہل سنت رضا جامع مسجد میں دیکھنے کو یہ چیز ملی۔ باقی تو بابا اللہ رحم فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں، درود اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ حضرت حامل قرآن تھے ماشاءاللہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا مات حامل القرآن اوحی اللہ الی الارض، جب کوئی حامل قرآن مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، وصل الہی کو پہنچ جاتا ہے، اوحی اللہ الی الارض، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اس پر زمین پر، لا تأکلی لحما، کہ خبردار جو آ رہا ہے وہ میرے قرآن کا محافظ ہے، میرے قرآن کا حامل ہے، قرآن اس کے سینے میں ہے، قرآن کے ترانے اس کے نغمے اس کی زبان پر ہے، اے زمین تجھ پر حرام ہے کہ تو اس کے جسم کو کھائے۔ اب مکالمہ ہوتا ہے، زمین اللہ سے عرض کرتی ہے کیف آکل لحم، کہ میں اس کے جسم کو کیسے کھاؤں، وفی قلبہ کلامک، جس کے دل میں جس کے قلب میں تیرے قرآن کے جلوے ہیں، قرآن کے نغمے ہیں جس کی زبان پر، اس کے جسم کو کیسے کھاؤں۔ یہ کرامت ہے ماشاءاللہ، قرآن کی برکتیں ہیں اور ان کی خدمات کا جو ہے اللہ کبھی کبھی مشاہدہ بھی فرما دیتا ہے، بابا مشاہدہ فرما دیتا ہے۔ سنا حضرت کی ماشاءاللہ کہ 31 دن کے بعد بھی حضرت کا کفن مبارک بھی صحیح اور سالم تھا۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، امام اہل سنت رفیع الدرجت مجدد دین و ملت سیدی و سندی شاہ اعلی حضرت محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کی یہ بزم سجائی گئی ہے۔ امام علی مقام امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جملہ اہل بیت اطہار کا، جملہ اہل بیت اطہار کے ائمہ کا اگر مکمل فیضان 14ویں صدی میں چلتے پھرتے دیکھنا ہے تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کو آپ دیکھ لیں۔
حالانکہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیقات، آپ کی حیات طیبہ کے کئی گوشے ابھی تشنا لب ہیں. لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن یہ کہ وہ تو صرف آغاز باب ہی ہے. آج پوری دنیا اعلی حضرت بڑے حضرت، اعلی کے معنی بڑے حضرت، آخر کیا وجہ ہے؟ وہ کون سے اسباب اور عوامل ہے کہ آج پوری دنیا میں شہباز دکن علیہ الرحمہ اور آپ کے شہزادے حیدر آباد کی سرزمین پر، کہاں بریلی اور کہاں حیدر آباد، دور دراز سے آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں. کیا رشتہ ہے آپ کا اعلی حضرت سے؟ کیوں پوری دنیا میں اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس حقیقت کو انشاءاللہ 2 4 کے انداز میں آج کچھ سمجھنے کی سعادتیں حاصل کریں گے. حضور نظمی میاں ماروردی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ فضائل اور مناقب، وہ برکتیں، علم و فضل کے اس عظیم مینار پر اللہ نے آپ کو جلوگر فرمایا تھا کہ جس نے جس قدر دیکھنا چاہا، اگر ٹوپی والے تھے اچھے تو اچھوں کی ٹوپیاں جو ہے سروں سے اتر گئی ہے، اس قدر بلندی پہنچ نہیں پایا. ایک صدی مکمل گزر چکی ہے، ایک صدی گزر چکی ہے، 100 سال گزر چکے ہیں، لیکن جس قدر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے، چاہنے والوں کا حلقہ بڑھتے جا رہا ہے. آخر وہ کون سے عوامل ہے، وہ کون سے اسباب ہے، وہ کون سے عوامل ہے، وہ کون سی اسباب ہے کہ وہ نام رضا امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی بریلی سے نکل کر پوری دنیا کے ان عوامل اور ان اسباب کو جاننا اب ضروری ہو چکا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے 2 4 کے انداز میں میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے سامنے حقائق کی روشنی میں یہ دیکھیں. کعبہ شریف کا طواف ہو رہا ہے، کعبہ شریف کا طواف ہو رہا ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا حج ہے سرکار کا. مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے نماز ادا کر لی اور کعبہ شریف کا طواف کرتے رہے، دوگانہ نماز ادا کر لی. دوران طواف ایک عجیب اور حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا. مکہ شریف میں اس وقت 4 مصلے تھے. جب سرکار اعلی حضرت گئے ہیں اس وقت 4 مصلے تھے، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی. تقریباً محتاط روایت کے مطابق 22 سال کی عمر ہے. پہلا حج ہے آپ کا. اعلی حضرت نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ حج فرمایا. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. جب پہلی مرتبہ آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے اس وقت عمر آپ کی محتاط روایت کے مطابق 22 سال ہے. 22 سال کا نوجوان عالم دین کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے. دوران طواف اس وقت مکۃ المکرمہ کے مسجد حرام کے امام الشافعیہ حسین ابن صالح الشیخ العلامہ حسین ابن صالح، جن کو جمل اللیل سے بھی متعارف کرایا جاتا ہے، عابد شب، زندہ دار تھے، ولی کامل تھے، معرفت کا ایک مشہور نام ہے، دنیا ولایت کا ایک معتمد نام ہے. حضرت جمل اللیل کعبہ شریف کا جب طواف کر رہے تھے تو دوران طواف ان کی بار بار نگاہیں، جب 22 سالہ نوجوان ان کے روبرو آتا ہے تو بار بار نگاہیں ان کی اس نوجوان پر جا رہی ہے. نہ کوئی تعارف ہے، نہ کوئی پہچان ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ملاقات ہے. اور اسے ذہن میں رکھیں کہ یہ مسجد حرام کا امام ہے، یہ مسجد حرام کا
امام ہے، یہ کوئی معمولی عرب نہیں ہے بلکہ مسجد حرام کا امام ہے۔ کعبہ شریف کا طواف وہ بھی کر رہا ہے اور بار بار نگاہیں اس کی 22 سالہ نوزاد پر، نوجوان پر جاتی ہے اور غور سے اللہ اکبر۔ جب طواف مکمل ہو گیا، فارغ ہو گئے، طواف سے فارغ ہونے کے بعد ڈائریکٹ ایسے لگ رہا کہ سراپا اشتیاق بن کے کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں، کسی ذات کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ سرکار سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست کرم کو تھام لیتے ہیں۔ کوئی تعارف نہیں، کوئی پہچان نہیں، کوئی ملاقات نہیں۔ اعلی حضرت کو انہوں نے پہلی مرتبہ طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس سے پہلے نہ امام اہل سنت کا نام ان کے کانوں پر پہنچا ہے، نہ کسی نے تعارف کرایا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو دنیا کا تعارف ہو گیا کہ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی زبانوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن اللہ والوں کی ایک جماعت ایسی ہے کہ جب وہ کسی کا تعارف کرنا یا کروانا چاہتے ہیں تو انہیں دنیا کے تعارف کی یا دنیا کے سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرنا اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والوں کے دیکھنے کا انداز مختلف اور نرالا ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کی ایک مقدس جماعت ایسی ہے جو زمین پر چلتی ہے لیکن خبر آسمان کی دیا کرتی ہے۔ بڑے پیر فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ پوری دنیا کو عبد القادر ایسے دیکھتا ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ حضرت جمل العین نے 22 سالہ نوجوان کا ہاتھ پکڑا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، اعلی حضرت کو ٹٹولنے والوں، اعلی حضرت کو اعلی حضرت ہم نے اور آپ نے نہیں بنایا ہے، اعلی حضرت کل کے قدرت کے انتخاب کا نام ہے۔ اعلی حضرت کی پہچان صحن کعبہ میں امام کعبہ نے کروائی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ارے میاں ایسے ہی کوئی اعلی حضرت نہیں بنتا، پر غوث اعظم کا، بڑے پیر کا خاص کرم ہوتا ہے اور بالخصوص جن پر اہل بیت کی خاص نگاہ ہوتی ہے۔ دست کرم پکڑا، کم و بیش 70 سال کی عمر ہے حضرت جمل اللیل کی۔ زبردست فقیہ ہے، زبردست عالم دین ہے، کعبہ شریف کے مصلی کے آپ امام ہے۔ جب اعلی حضرت پہلی مرتبہ جاتے ہیں، آپ ہاتھ پکڑتے ہیں اور ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، ہندوستان کے سنی مسلمانوں، بریلویوں مچل جاؤ۔ فرماتے ہیں، واللہ 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 لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم 22 سالہ نوجوان کی پیشانی کو دیکھ کر کعبے کا امام، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت احمد رضا اعلی حضرت کیسے بنے ہیں یہ سلسلہ میں آج آپ کو ایک جھلک بتاؤں گا، ایک جھلک صرف آپ کو دکھاؤں گا۔ حالانکہ اعلی حضرت اس دور میں جو ہے اتنا سخت عنوان ہے، یہ میں سمجھتا ہوں۔ اعلی حضرت پر گفتگو کرنے کے لیے جب کئی مدعو کیے جاتے ہیں تو آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کئی زاویے ہیں، کس تناظر میں جو ہے گفتگو کی جائے، آپ کی کس حیثیت کو پیش کیا جائے۔ اس لیے کہ امام اہل سنت اپنے وقت کا مفسر بھی ہے، اپنے وقت کا محدث بھی ہے، اپنے وقت کا فقیہ بھی ہے، اپنے وقت کا شاعر بھی ہے، اپنے وقت کا اللہ اکبر
تعداد آپ کے علوم و فنون کی محققین جو اس وقت جو رضویات کے محققین ہیں فرماتے ہیں 200 سے زائد علوم پر اللہ نے آپ کو عبور عطا فرمایا تھا، ملکہ عطا فرمایا تھا۔ انشاءاللہ اس کی جھلک میں آپ کو دکھاؤں گا کہ قدرت جس کا انتخاب کرتی ہے اس کے علم اور فضل کا عالم کیا ہوتا ہے۔ حضرت حسین ابن صالح جمل اللیل فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم احمد رضا کی پیشانی کوئی معمولی پیشانی نہیں ہے، اس پیشانی میں نور الہی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کعبے کا امام بتا رہا ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ گھر تشریف کا حضور گھر پہ چلے، کم و بیش 70 سال کی عمر ہے، اعلی حضرت کو اپنے گھر پہ کوئی تعارف نہیں۔ کیا دیکھا؟ دیکھنے والے نے کیا دیکھا؟ جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے دماغ میں ایک بات آئی اس وقت کہ صرف جمل اللیل ہی کو کیوں نظر آیا؟ صحن کعبہ میں تو اور بھی لوگ تھے، صحن کعبہ میں تو اور بھی طائفین تھے، طواف کرنے والے اور بھی ہوں گے، اعلی حضرت کو اوروں نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن صرف حضرت جمل اللیل نے ہی امام اہل سنت کو کیوں پہچانا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، مختصر یہ کہ ولی کو پہچاننے کے لیے نگاہ ولایت کا ہونا ضروری ہے۔ کہاوت مشہور ہے کہ ولی را ولی می شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ ارے میاں احمد رضا پر حملہ کرنے والوں سنو، اعلی حضرت کو سمجھنے کے لیے نگاہوں کا اعلی ہونا ضروری ہے، فکر کا اعلی ہونا ضروری ہے، تصورات کا اعلی ہونا ضروری ہے۔ اور جس دل و دماغ میں نفرت کے، کدورت کے، بغض کے، عداوت کے جراثیم جنم لیں گے یا پنپیں گے، انہیں اعلی حضرت نظر نہیں آئے اور آئیں گے بھی نہیں بابا۔ جن کو کنکریاں لگی تھی حضور محفل میں، ان کو اللہ بچائے۔ یہ پہلا تعارف ہے، میں اعلی حضرت کی پہچان کرا رہا ہوں۔ یہ حضرت جمل اللیل اپنے گھر لے کر گئے، کوئی تعارف نہیں، اور عربی علماء بالخصوص حرمین طیبین جانے والے دیکھتے ہوں گے، وہاں پر محسوس کرتے ہوں گے کہ اہل عرب جلدی کسی کو گھاس نہیں ڈالتے بابا۔ تو اعلی حضرت سے کوئی بات چیت بھی نہیں، گھر پہ لے کے گئے، اور جب بیٹھے گفتگو کا آغاز ہوا۔ مکہ شریف کا سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا مفتی ہے، حرم کا امام ہے، اعلی حضرت سے کئی مسائل میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ تقریباً 22 سال کی عمر ہے جب امام اہل سنت کا علم سے لبریز سینہ دیکھا، اپنی ایک کتاب الجوہرہ پیش کی، کہ حضور میری گزارش ہے کہ میری اس کتاب کا آپ ترجمہ بھی کریں اور اس پر چند کلمات بھی لکھیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اپنے وقت کا مسجد حرام کا، مسجد مکہ شریف کی مسجد کا امام الشافعیہ۔ اچھا، جب میں نے یہ پڑھا نا بابا تو حضرت میرے دماغ میں یہ بھی سوال آیا، ابھی بعض نام کے شافعی جو اپنے آپ کو سنی چوٹے کہتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے تو حیرت ہو گئی، بابا یہ مسجد حرام کا امام اور شافعی مسلح کا امام، یعنی اس وقت پورے دنیا میں مذہب شافعیت کا سب سے بڑا ترجمان ہے نا؟ انہوں نے شافعی سب سے بڑا عالم اور فقیہ عابد شب زندہ دار اپنی کتاب امام اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ ارے میاں 22 سال احمد رضا کا یہ عالم ہے کہ حرم کی گلیوں میں، مسجد حرام کے صحن میں اپنی پہچان کرانی نہ پڑی، بلکہ پیشانی نے بتا دیا یہ کوئی عام نہیں، خاص ہے، یہ صرف حضرت نہیں اعلیٰ حضرت ہے، یہ حضرت نہیں اعلیٰ
حضرت ہے۔ اعلی حضرت نے لکھا، ترجمہ بھی کیا اور اس پر شرح بھی فرمائی۔ آج قرب و جوار میں، بمبئی وغیرہ میں، کیرلا کے وغیرہ وغیرہ بات جو ہیں دیوبندیت اور وہابیت کے مارے کہتے نہیں وہ شافعی لوگوں کو ان کے پاس کیا جانے کی ضرورت ہے، حنفی علماء کو۔ اعلی حضرت تو حنفی تھے۔ اعلی حضرت نے ایک جگہ فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، کسی نے شافعی مسئلہ پوچھا تو حضرت فرماتے ہیں کہ شواف علماء سے اگر مسئلہ پوچھو تو بہتر ہے، یہ تو ان کی عاجزی اور انکساری ہے، ان کی عاجزی اور انکساری ہے۔ آپ سمجھ میں ہیں؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اعلی حضرت کو یہ علم نہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ روٹی توے پر ہوتی ہے یا توا روٹی پر ہوتا ہے۔ دنیا شافعیت کا، شافعیوں سنو، امام اہل سنت کی عرب میں اگر سب سے کسی نے پہلے پہچان کرائی ہے تو شافعیوں سنو، وہ شافعی عالم دین حضرت جمل اللیل ہے جو اپنے وقت کا مفتی ہے۔ شافعی ہونے کے بعد کہتا ہے کہ حضور اس پر کچھ لکھیں، اور اعلی حضرت نے لکھا۔ ایک پہچان یہ ہوئی اعلی حضرت کی۔ تشریف لائیں کاٹھیواڑ کی سرزمین پر، شہنشاہ کاٹھیواڑ، قطب کاٹھیواڑ، سرکار سیدنا حضرت محمد صالح محمد شیرازی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر اولیاء کرام میں سے ہے۔ ایران کی سرزمین سے سرزمین اسلام کی حنا بندی کے لیے آپ تشریف لائے۔ سادات کرام کی ایک بستی ہے کلہریا شریف، میں کئی مرتبہ جا چکا ہوں اور اکثر رات میں جاتا ہوں، بڑا اچھا لگتا ہے وہاں پہ بیٹھنے کے لیے۔ میرے خیال سے حضرت کے ساتھ میری ایک گزشتہ ملاقات اسی علاقے میں بھی، حضرت بھی گئے ہوں گے وہاں پر، حضرت نے بھی حاضری دی ہوگی۔ بہت ہی جلیل القدر ولی ہے شہنشاہ کاٹھیواڑ، قطب کاٹھیواڑ، خانقاہ، درسگاہ، رات کو اپنے مریدین اور اپنے شاگردوں کو لے کر عبادت میں، تسبیح و تحلیل میں ہوتے ہیں، اور دن میں حضرت بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! بخاری شریف کے زبردست آپ معلم ہیں، آپ زبردست استاد ہیں، اور اپنے وقت کے بلند پایا محدث ہیں۔ آپ درس حدیث دیتے تھے اور رات میں خانقاہ نظام تھا، اللہ کی ضرب لگایا کرتے تھے۔ آپ نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں، دونوں طرف سے آپ سید ہیں۔ آپ موسیٰ، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں اور اوریجنل ہے۔ اب دیکھیں کہ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ان کی پہچان، کہ وہ حضرت احمد رضا سے اعلی حضرت امام احمد رضا کیسے بنے۔ حضرت بابا ہوتا ہے نا کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے جو ہیں حضرت ہے وہ صرف حضرت ہے اور تمہارے حضرت ہے وہ اعلی حضرت ہے۔ وہ اعلی حضرت کیوں ہیں اور انہیں اعلی حضرت کس نے بنایا ہے، وہ مقام کی بلندی آپ کو کس نے عطا کی ہے؟ درس بخاری دے رہے ہیں آپ، شہنشاہ کاٹھیواڑ درس بخاری دے رہے ہیں کہ بخاری شریف میں جب علم غیب کا تذکرہ چھڑ گیا تو حضرت اپنے شاگردوں کو، اپنے طلباء کو علم غیب پر دلائل دے رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا، اور اس پر کئی حدیثیں آپ دلائل کے طور پر طلباء کو دے رہے ہیں۔ اس نقطے کو آپ یہاں پر ذہن نشی کر لیں کہ پڑھانے والا اپنے زمانے کا ولایت کا تاجدار آفتاب اور مہتاب ہے، اور جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی معمولی نہیں، یہ بھی اولیاء کرام کی ایک مقدس جماعت ہے، فاقہ مست اولیاء کرام ہے۔ اللہ اکبر! عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت صالح شیرازی رحمت اللہ علیہ پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے اچانک طلباء نے دیکھا کہ حضرت کا چہرہ بدل گیا ہے، سرخی کے آثار ہے، جلالت کے آثار ہے، حضرت کا چہرہ بدل چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، طلباء فہم سے گئے، حیرت زدہ تھے کہ حضرت کو اس کیفیت میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا، پہلی مرتبہ۔ پھر اچانک تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جلال میں تھے اور بہت ہی پریشانی کے آثار۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ حضور بہت خوش ہے اور مسکرا رہے ہیں، منہ چڑھے تھے، مرید تھے بابا، مریض تو تھے نہیں، مرید تھے، مریض تھے نہیں،
اور ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ سچے مرید بن کر رہنا، سچے مرید بن کر رہنا۔ حضرت مولانا عبد القادر بدایونی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کے مرید کتنے ہیں؟ تعداد پوچھی کہ آپ کے مرید کتنے ہیں؟ مسکرا کر فرماتے ہیں ہاتھ تو ہاتھ میں بہتوں نے دیا ہے، ہاتھوں کو میرے ہاتھ میں بہتوں نے دیا ہے، لیکن میرے طریقے پر، میرے احکامات پر جو صداقت کے ساتھ کاربند ہے وہ میرا سچا مرید ہے۔ تاج الشریعہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والوں، شہباز دکن کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والوں، سچا مرید بننا، مریض مت بننا۔ جہاں کی کھاؤ وہاں کی۔ اور اب دیکھا جا رہا بابا دونوں طرف سے ڈھول بجا رہے ہیں، تو سرکار حضرت شیرازی رحمت اللہ علیہ جو سیدوں کے باپ ہے، روحانی باپ ہے، سید السادات ہے، جب آپ پڑھا رہے تھے الہامات طلبہ نے جو دونوں کیفیتیں ملاحظہ فرمائی، تھوڑی دیر کے بعد جب دیکھا کہ حضرت اب حشاش اور بشاش ہے، اپنی کیفیت میں واپس آ چکے ہیں، تو طلبہ نے محبت سے پوچھا کہ حضور والا کیا معاملہ ہے؟ کہ بخاری شریف پڑھاتے ہوئے درس کے دوران ہم نے یہ کیفیت تو کبھی آپ کی نہیں دیکھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ اصرار کرنے لگ گئے، منہ چڑے مرید تھے، منہ چڑے شاگرد تھے، ادب سے پوچھنے لگ گئے کہ حضور کیا معاملہ ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ عارف باللہ تھے، ولی کامل ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس قدر تمہارا اصرار ہے تو سن ہی لو، میں تم پر اللہ کے راز کو آگاہ کیے دیتا ہوں، تمہیں خبردار کیے دیتا ہوں کہ جب میں بخاری پڑھا رہا تھا، علم غیب مصطفیٰ کی جب گفتگو ہو رہی تھی، حدیث سے میں دلائل قائم کر رہا تھا علم غیب مصطفیٰ پر، کہتے ہیں اچانک اس وقت مجھ پر ایک اللہ کی طرف سے الہام ہوا، الہام کا اور مبشرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے الہام یہ تھا کہ میرے نبی کے شہزادے، اے رسول اللہ کے شہزادے، ان قریب ہندوستان کی سرزمین پر ایک فتنہ رونما ہونے والا ہے، ایک فتنہ پیدا ہونے والا ہے جو نبی کے علم غیب مصطفیٰ کا انکار، نبی کے علم غیب کا انکار کرے گا، نبی کے علم غیب پر پلٹ پلٹ کر حملے کرے گا۔ یہ وہاں بھی چٹے کہتے نا بابا، معاذ اللہ رب العالمین کے حضور کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اختلاف صرف حلوہ مانڈے کا ہے بابا، اختلاف فاتحہ اور حلوہ مانڈے کا نہیں ہے، اختلاف عقیدے کا ہے۔ اختلاف کون سا ہے؟ عقیدے کا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور گجرات کی سرزمین پر ایک ہندوستان کی مشہور اور معروف خانقاہ، وہ بھی سیدوں کی خانقاہ، سیدوں کی خانقاہ، سیدوں کا سید جو ولایت کا تاجدار ہے، معرفت کا اپنے دور کا امام ہے، حضرت صالح شیرازی رحمت اللہ علیہ۔ دلائل الخیرات کے عامل تھے آپ، دلائل الخیرات کے زبردست عامل تھے آپ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بچوں جب میں تمہیں بخاری پڑھا رہا تھا تو سلسلہ شروع ہو گیا الہامات کا۔ اللہ کی طرف سے الہام پہلا یہ آیا کہ صالح ہندوستان کی سرزمین پر ایک فتنہ رونما ہوگا، گرچہ اس وقت وہ لوگ نہیں ہے لیکن ان قریب وہ فتنہ آئے گا، اور ان کا کہتے ہیں کہ نبی کے علم غیب کا انکار کریں گے۔ یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ وہابی۔ کون ہے؟ وہابی، دیوبندی۔ سمجھ نہیں آپ آگے فرماتے ہیں کہ یہ فتنہ جب میں نے سنا تو کہتے پریشان ہو گیا، میں فکر دامنگیر ہو گئی کہ اللہ کے رسول کے علم غیب پر حملہ ہوگا، کہ معلوم نہیں اس دور میں جو ہے جواب دینے والا کون ہوگا، کہ پلٹ پلٹ کر علم مصطفیٰ پر حملہ کریں گے۔ مسلمانوں، وہابیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ معاذ اللہ رب العالمین، نبی کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، لیکن کتنے وقتوں نے اپنی کتابوں میں لکھا معاذ اللہ رب العالمین کہ نبی کا علم شیطان کی طرح
حضور کے علم کو معاذ اللہ شیطان سے، یہ سارے تصورات کہتے ہیں جب یہ سوچنے لگ گیا تو مولا نے مجھے بتایا، الہام کی شکل میں اللہ مجھے بتا رہا ہے۔ طلباء نے پوچھا کہ حضور وہ فتنہ کون اور کس شکل میں آئے گا، اس کا کئی سوالات پوچھے۔ مرید بھی تھے، حضرت کے شاگرد بھی تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ فتنہ اس وقت تو موجود نہیں ہے، برابر 170 سال کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر وہ فتنہ پیدا ہونے والا ہے۔ آپ کے تلامذہ پوچھتے ہیں کہ حضور جب اتنا بتا دیا تو اس فتنے کا نام بھی بتائے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس فتنے کا نام فتنہ وہابیت ہوگا۔ 170 سال پہلے کہتے فکر مند تھا کہ رسول گرامی پر جب اس طرح سے حملہ ہوگا کوئی تو جواب دینے والا ہونا چاہیے۔ فکر مند تھا کہ جواب کون دے گا، کہ اچانک اللہ کی طرف سے دوسرا الہام شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ الہام مکمل ہو گیا تو کہتے ہیں میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ کہا حضور حل کیا ہے؟ کہا اللہ نے مسئلے کا حل بھی بتا دیا، مسئلے کا حل بھی بتا دیا۔ طلباء کی حضرت کے جو شاگرد تھے ذوق بڑھ گیا کہ حضور حل کہا، کہتے اسی لیے چہرے پر بشاشت کے خوشی کے آثار تھے۔ کہ حضور بتا دے، کہ چاہوں تو ابھی اس ذات کا بھی نام بتا دوں، اور وہ کہاں پیدا ہوگا، اس علاقے کا، اس شہر کا بھی نام تمہیں بتا دوں۔ طلباء کا اور اشتیاق بڑھ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، طلباء استفسار کر رہے ہیں۔ حضرت بالآخر کہتے ہیں کہ اگر اتنا شوق ہے تو سن لو، اس پر بھی پردہ، اس پر سے بھی پردہ ہٹائے جاتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے زمانے کا سید، اپنے زمانے کا سید جو کاٹھیوار کا قطب ہے، سیدوں کا سید ہے، اعلی حضرت کی ولادت سے 170 سال پہلے بشارت دے رہا ہے کہ وہابیت کا قلعہ کما کرنے کے لیے اللہ نے جس بندے کا انتخاب کیا ہے اس کا نام احمد رضا ہوگا۔ اللہ نے جس کا انتخاب کیا ہے اس کا نام احمد رضا ہوگا۔ اور یہاں تک سن لیا، کہتے اور بھی سن لو وہ کہاں پیدا ہوگا۔ حضرت صالح شیرازی رحمت اللہ علیہ سیدوں کا سید ہے۔ اگلی کڑی جو ہے کھولتے ہیں، بتاتے ہیں کہ وہ بریلی کا رہنے والا ہوگا۔ آپ غور کریں کہ کبھی پہچان کعبے کے صحن میں کرائی جا رہی ہے، کبھی پہچان کہ ابھی احمد رضا پیدا نہیں ہوا ہے، احمد رضا پیدا نہیں ہوا ہے، اور اس کی پہچان کرائی جا رہی ہے شہنشاہ کاٹھیوار کے دربار سے۔ اور پہچان کرانے والا کوئی عام مولوی نہیں ہے، کوئی ایسا ویسا قادری نہیں ہے۔ ارے قادری، سچے قادری بنو، سچے قادری بنو، ورنہ کئی قادریوں کو ہم نے پادری ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اعلی حضرت نے دعا بھی تو ایسے سکھائی ہے نا کہ مولا قادری کر، قادری رکھ۔ صرف قادری بنو نہیں بابا، صرف قادری بنو مت۔ اعلی حضرت کی دعا پر آپ غور کریں، مولا قادری کر، قادری رکھ، اور قادریوں میں اٹھا، قادریوں میں اٹھا۔ اعلی حضرت نے کیسی نسبت قادریت مانگی ہے کہ مولا خاتمہ نسبت قادریت پر فرما، اور اس نسبت کو سمجھنا ہے تو جاؤ شہباز دکن کی بارگاہ میں، ان کی قبر پر دیکھے۔ فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی۔ یہ نسبت قادریت ہے، ورنہ ایک قادری تھا بابا، تو آج بہت سارے قادری ایسے ویسے جو ہے پادری بن گئے بابا۔ تو یہ سچا قادری ہے، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی جو ہے، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا شہزادہ ہے۔ پہچان کرانے والا کوئی غیر سید نہیں ہے۔ آج جو ہے کچھ لوگ لڑا رہے کہ نہیں اعلیٰ حضرت معاذ اللہ سیدوں کے دشمن تھے،
سیدوں کے مخالف حضور تاج الشریعہ بدنام کرنے کی سازشیں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت سے کتنا گہرا تعلق تھا اور کتنا گہرا رشتہ تھا۔ وہ نسبت رسالت کا سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا امام اہل سنت نے اپنی زندگی میں احترام کیا ہے تو وہ نسبت رسالت کا احترام کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سیدوں کی گواہیاں لے کر چلے۔ یا آج کے سیدوں کی مخالفین کی بات نہیں کر رہا ہوں، انہیں تو اپنا قبلہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ آئینہ دکھا رہا ہوں کہ جو روحانیت کے سب سے بڑے باپ گزرے ہیں، تاجدار گزرے ہیں، انہوں نے امام احمد رضا کو ہاتھوں ہاتھ لیا، سر پر بٹھایا۔ نظمی میاں ماروی فرماتے ہیں خانزادہ سیدوں کا اعلی حضرت بن گیا۔ ایسے نہیں بنتا ہے بابا اعلی حضرت۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اعلی حضرت تو سب کے ہیں، لیکن سیدوں کی پراپرٹی پہلے ہے۔ سب سے پہلے جو ہے سیدوں کی پراپرٹی ہے، کاپی رائٹ پہلے سیدوں کے ہے، کل کے اور نسبت اہل بیت۔ اللہ اکبر! ارے ہندوستان کے سنی مسلمانوں اور مرکز اہل سنت حیدرآباد میں جلوہ فرما اعلی حضرت کے دیوانوں، ارے اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے۔ تمہارے پاس آل رسول بھی ہے اور عطائے آل رسول بھی ہے۔ کتنی مزے کی بات ہے، کتنی لطف کی بات ہے کہ دو عطائے ہمارے پاس۔ تو اعلی حضرت کا تعارف کون کروا رہے ہیں؟ کون؟ حضرت صالح محمد شیرازی۔ یہ نام بڑا مستند یاد ہے۔ اور دیکھیں سادات سیدوں کے سید ہیں، نہیں وہ اہل بیت کے۔ یہ نیم رافضی جو چھٹے حضرت امیر معاویہ کے گستاخ ہیں نا بابا، جن کو آج کل علم کی بہت زیادہ فکر ہو گئی ہے۔ یہ علم تو دکھانے کے لیے جو ہے یہ کیا ہے، یہ بہانہ ہے۔ اس کے آڑ میں رافضیت کو، شیعت کو یہ بڑھاوا دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے اگر چہروں سے نقاب کوئی اتار سکتا ہے تو وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ سازشیں رچی کہ عوام میں یہ مشہور کر دیا جائے، عوام میں یہ پروپیگنڈا جو ہے مشہور کر دیا جائے، عوام میں یہ سوچا چھوڑ دیا جائے کہ معاذ اللہ رب العالمین بریلی کا گھرانہ تاجدار اہل سنت حضرت مفتی اعظم مفتی عالم سرکار اور حضور تاج الشریعہ معاذ اللہ اہل بیت کے دشمن ہے۔ ارے میاں سنو، اہل بیت کی بارگاہ میں عملی طور پر اور قولی طور پر جو نقیدتوں کے نذرانے بریلی والوں نے پیش کیے ہیں، پورے ہندوستان نے، پوری دنیا کی بات کرتا ہوں، سیدوں اعلی حضرت پر پھونکنے والوں ایک مثال لا کر بتاؤ، ایک مثال۔ اعلی حضرت نے کیا کچھ لکھا ہے، صدی گزر گئی، اعلی حضرت پر ابھی آدھا بھی کام نہیں ہوا بابا، آدھا بھی کام نہیں ہوا ہے۔ میں 4 مصرے بتاتا ہوں۔ جب کوئی یہ فکر دے نا کہ سیدوں کے معاذ اللہ، ارے میں نے کہا نا بابا کہ حضور شہباز دکن کو میں نے دیکھا ہے، سیدوں کا ادب کرتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ نسبتوں کا اعجاز، یہ نسبتوں کا نور جو ان کے دل میں تھا، یہ سب مفتی اعظم اعلی حضرت کی عطا تھی۔ سارا یہ فیضان بریلی کا تھا۔ اگر آج کے دور میں اگر کوئی خانقاہ کا سید زادہ کانا پھوسی کرے کہ معاذ اللہ رب العالمین بریلی والے سیدوں کے دشمن ہیں، یہ 4 مصرے پڑھ دینا۔ اللہ اکبر! 1 صدی، پورے 100 سال میں میرا پوری دنیا کے سیدوں کے لیے چیلنج ہے۔ ایک ترازو میں سادات کرام کی تعریف اور توصیف میں جس نے جو کچھ منظوم لکھا ہے، ایک ترازو میں، اور 4 مصرے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں، پورے صدی میں جس نے لکھا ہے، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، پاک کا ہو، عرب ممالک کا ہو، سارے شاعروں کے منظوم کلام کو جمع کرو،
اور صرف 4 مصرے اللہ اکبر. میرے امام سے جب پوچھا گیا اہل بیت کے بارے میں آپ کیا خراج پیش کریں گے، اللہ اکبر، امام کا عشق مچل جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اب آپ آئے ہمارے راہ کی سرزمین پر تشریف لائے. ہمارے راہ کی سرزمین پر آپ تشریف لائے جہاں ایک گنبد کے نیچے 7 اقطاب آرام فرما رہے، اور بلا اختلاف ہمارے راہ شریف کی ان 7 اقطاب کا فیض ہندوستان کی بڑی سے بڑی خانقاہوں نے بھی پایا ہے. سر فہرست حضور سرکار سیدنا اعلی حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہو، محدث اعظم ہند کی ذات گرامی ہو، یا تاجداران بدایوں ہو، یا تاجداران بریلی ہو، سبوں نے ان کی سیادت کو، ان کی قیادت کو، ان کی امامت کو تسلیم کیا ہے. اعلی حضرت کی عمر جانتے ہیں کم و بیش 22-23 سال. حج سے پہلے کی بات ہے، پہلی مرتبہ جب آپ حج کو گئے تھے بالکل اعلی حضرت بے چین رہتے تھے. جانتے ہیں کہ 14 سال کی عمر میں آپ ہندوستان کے بے مثال مفتی بن چکے ہیں. جب جانتے ہیں جب یہ عمر آج دیکھیں اپنی محفل میں ہے نا، کتنے لوگ بڈھے باڈے ہو جاتے ہیں، ان کو قرآن مجید پڑھنے کی بھی اللہ سبوں کو علم قرآن سے بہرمند فرمائے ہے نا. لیکن اعلی حضرت کا علم جو ہے یہ علم کے کوئی اور دروازے میاں. صرف 6 استاذ ہیں اعلی حضرت کی زندگی میں. کتنے؟ 6 استاذ ہیں. 7ویں استاذ کا نام نظر نہیں آتا، اور کئی مدرسے میں کسی دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے تھے، کسی دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے تھے. لیکن اللہ اکبر، مکہ شریف کے اور مدینہ شریف کے بڑے بڑے اپنے وقت کے متبحر علماء جب اعلی حضرت سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری کتاب پر اپنا حاشیہ لکھ دیجئے، ہماری کتاب کی کوئی شرح لکھ دیجئے. ان کے علم اور فضل کو پوری دنیا کے علماء نے تسلیم کیا ہے. بلکہ بڑی محتاط انداز میں میں کہوں گا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر علمی مقام آپ دیکھا جائے، آپ علمی مقام کو اگر آپ دیکھیں، ذرا تاریخ کی روشنی میں دیکھیں، آپ پڑھیں اور پڑھیں امام اہل سنت کو جن کے دل میں اعلی حضرت کے حوالے سے کدورت ہے. میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ انہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ میاں تم نے اعلی حضرت کو ان کی کتابوں میں جو ہے پڑھا نہیں ہے. میرے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ صرف وقت نکال کر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کو پڑھو، ان کی تحقیقات کو پڑھو. اور عربی زبان میں کہاوت مشہور ہے، کہتے ہیں المرء مخفی تحت لسانی، آدمی اپنے زبان کے نیچے مخفی ہوتا ہے، آدمی اپنے قلم کے نیچے مخفی ہوتا ہے. تمہیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا علمی مقام کیا ہے اور ان کے عشق کا مقام کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، پوری دنیا کے علماء کی خدمت میں بڑے محتاط انداز میں یہ کلمات میں پیش کر رہا ہوں. اور اہل سنت کی یہ جو خانقاہ ہے یا یہ جو مسجد ہے بڑی ذمہ دار مسجد ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، محتاط انداز میں کہ امام اہل سنت جیسا عالم، امام اہل سنت جیسا فقیہ 100 صدی نہیں، پچھلے 2 صدیوں میں، پچھلے 2 صدیوں میں ایسا عالم دین پوری دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. تم 1 صدی کی بات کرتے ہو اور ہندوستان پاکستان نہیں، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں امام اہل سنت جیسا فقیہ عالم دین گزشتہ 2 صدیوں میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. 6 استاد ہیں صرف، کسی دارالعلوم میں نہیں گئے. والد گرامی ہے، حضور آل رسول ہے، حضور نوری میاں ہے، مولانا عبد القادر بہر کے 6 استاد ہیں. کتنے؟ 6 استاد ہیں. پڑھنے کے لیے 14 سال کی عمر میں والد گرامی نے آپ کو مسند افتاء پر بٹھا دیا تھا. 14 سال کی عمر میں، اور ہندوستان کا سب سے بالغ نظر مفتی. اعلی حضرت نے ایک جگہ پر لکھا ہے
کہ میں ہندوستان کے صرف 2 عالموں پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرتا ہوں. ایک میرے والد گرامی مولانا کون، یہ نام یاد رکھنا بابا، اعلیٰ حضرت تو نہیں، بریلی والی اہل بیت کے دشمن ہیں. ارے چوٹو، جس کے والد کا نام نقی علی اور جن کے دادا کا نام رضا، اہل بیت کے اماموں پر تو اپنا نام، والد کا نام، دادا کا نام اور شہزادیوں کا نام وہ بھی ڈھونڈ لینا بابا، سب فاطمائیں ملے گی آپ کو. ہاں یہ بیک گراؤنڈ ہے، اس کو غور کریں کہ کوئی بھی اپنے دشمنوں کا نام اپنے بچوں کو نہیں دیتا ہے، اپنے آبا و اجداد کو نام نہیں دیتا ہے. لیکن اعلی حضرت کے گھر کا جو ہے آپ یہ انداز محبت دیکھیں کہ والد کا نام، دادا کا نام، یہ کس کے نام پر ہے؟ اہل بیت کے 12 اماموں میں سے 2 اماموں کے ناموں پر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مولانا عبد القادر بدائنی رحمت اللہ علیہ کو خبر دی جاتی ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عشق علم دین سے سیراب کر دیا ہے. عشق کی کھیتی لہرا رہی ہے، تڑپ کسک پائی جا رہی ہے. اللہ اکبر. نسبت کی ضرورت ہے، کہا اگر نسبت کی ضرورت ہے تو چلے کہ اب امام احمد رضا، حضرت امام احمد رضا ہے، اعلی حضرت بننے کا وقت آ چکا ہے. حضرت احمد رضا ہے، اعلی حضرت بننے کا وقت ہو چکا ہے. عمر تقریباً 23 سال کی ہے. مولانا عبد القادر بنائونی مشورہ دیتے ہیں کہ یہاں سے ماریرا کی سرزمین پر ایک فاقہ مست شیخ ہے، اپنے زمانے کا معرفت کا جو ہے امام ہے، اپنے زمانے کا معرفت کا سرتاج ہے، ان کی بارگاہ میں چلتے نسبت لینے کے لیے جا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اس چیز کو آپ ذہن نشی کر لے کہ بڑے سے بڑا اپنے وقت کا عالم ہو جائے، اپنے وقت کا علامہ ہو جائے، لیکن ایک وقت اس کی زندگی میں ایسا ضرور آتا ہے کہ اسے کہیں نہ کہیں کسی شیخ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اللہ اکبر. اگر اسے سمجھنا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھے. امام، ایسا امام کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے فقہا سب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد. ان کی زندگی میں بھی ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں کسی مرشد کی ضرورت پڑ گئی. قرآن کہتا ہے وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا وہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا، جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور جس کا شیخ ہوتا ہے، جس کا مرشد ہوتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں کوفہ کی سرزمین پر. اپنے شاگردوں کے ساتھ ملاقات کے لیے چل پڑے، اور ملنے کا انداز کیا تھا؟ مورخین کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جب حضرت امام جعفر صادق سے آپ کی آنکھیں دو چار ہوئی، آپ کے چہرے کا دیدار کیا، سراپا ادب بن گئے، سراپا ادب بن گئے اور 2 زانو بیٹھ گئے. آپ کے جلیل القدر شاگرد آپ کی معیت میں تھے، آپ کے ساتھ تھے. انہوں نے دیکھا کہ اپنے وقت کا امام ادب سے 2 زانو، تو وہ بھی اسی طرح بیٹھ گئے. اب امام جعفر صادق کی نگاہ اٹھی. ایک طالب علم سے پوچھا حضرت کے کون ہے، کہ ان کے بیٹھنے کے طریقے کو تم تماموں نے اپنایا، کہ حضرت جیسے بیٹھے تم بھی ویسے بیٹھے. یہ حضرت نے امتحان لیا طلبہ کا، مریدوں کا امتحان لیا. مرید سچے بننا بابا. تو عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ ہمارے شیخ ہیں، ہمارے استاذ ہیں. کا کون؟ کا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تعارف ہوا. ادھر سے اہل بیت رسالت کا شہزادہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کا آغاز ہو جاتا ہے. زبان سے زبان مل رہی ہے، آنکھوں سے آنکھیں مل رہی ہے، اور دل سے دل جڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. اپنے زمانے کا امام، فقاہت کا تاجدار، علم کا جو ہے تاجدار،
جب اس درسگاہ سے اٹھتا ہے، امام جعفر صادق کی بارگاہ سے اٹھتا ہے، تو کسی نے پوچھا کہ حضور والا، اہل بیت کے اس شہزادے کا کیا عالم ہے جن سے آپ نے ملاقات کی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق ان کا کیا معاملہ ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں واللہ لم ارا مثلہ فی الفقاہت، خدا کی قسم میں نے امام جعفر صادق جیسا فقیہ آج تک دنیا میں نہیں دیکھا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کتنا بھی بڑا عالم ہو، نسبت ڈھونڈنے کے لیے کسی فاقہ مست کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑتا ہے، کسی مرد درویش کی بارگاہ میں اسے جھولی پھیلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں امام جعفر صادق جیسا فقیہ میں نے نہیں دیکھا، اور ان کے جیسا سخی بھی میں نے نہیں دیکھا۔ بات سخاوت کی آ گئی ہے تو یہ بھی سن لے کہ حضرت شقیق بلخی کی ملاقات ہوئی حضرت امام جعفر صادق سے مدینہ طیبہ میں۔ پوچھا سرکار پتا چلا آپ کے بارے میں، قدم بوسی کے لیے حاضر آیا۔ یہ حضرت شقیق بلخی امام یوسف کے شاگردوں میں سے ہے، دستبوسی کی۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہ حضور شکر اور صبر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ تمہارے عراق میں کیا اس کی تعریف کی جاتی ہے؟ شکر اور صبر کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے رسول اللہ کے شہزادے، کہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور کچھ نہ ملے تو صبر کرو۔ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور کچھ نہ ملے تو صبر کرو۔ حضرت شقیق بلخی نے عرض کیا، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ تو تمہارے عراق میں، مگر مدینے میں ہم اہل بیت میں شکر اور صبر کی یہ تعریف ہمارے نانا نے یہ نہیں بتائی۔ کہ حضور وہی تو جاننا چاہتا ہوں، کہا کیا تعریف بتائی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں ارے ملے تو بانٹ دو، ملے تو بانٹ دو، اور نہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، نہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ ارے میاں 14ویں صدی کے احمد رضا نے ایسے ہی سیدوں سے جام پیا ہے۔ امام شافعی کو دیکھ لیا آپ، جب آپ مصر تشریف لائیں، حضرت نفیسۃ المصریہ بڑا معتمد نام ہے، امام ابن حجر اسقلانی نے بالغ نظر محدث ہے، 150 کرامتیں آپ کی لکھی ہے۔ امام جعفر صادق کی سگی بہو ہے آپ، حضرت نفیسۃ المصریہ۔ میں نے آپ کے در کی زیارت کی ہے، جانتے ہیں اللہ اکبر، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کی خدمت میں درس لینے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ تھے جیسے آج اعلیٰ حضرت کو ڈس رہے نا، ایسے دل میں کھوٹ ہونا، لال چشمہ کسی نے پہن لیا تو اس کو دودھ بھی لال نظر آتا ہے بابا۔ اب سمجھ میں آیا بات؟ تو امام شافعی سے کسی نے کہا کہ یار اتنے بڑے آپ وقت کے امام ہیں، مجتہد امام ہے، اور ایک خاتون کے پاس جا کے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، ان کے پاس پڑھنے جا رہے ہیں۔ سنیں حضرت امام شافعی جیسا محب اہل بیت کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میاں اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے تم بظاہر دیکھ رہے ہو، لیکن جس ذات کے حوالے سے تم نے مجھ سے بات کی ہے ان کے علم کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے علم کے وہ دروازے کھولے ہیں جو دروازے ہم پر بند ہیں، وہ دروازے کھولے ہیں۔ یاد رکھنا نفیسہ مصریہ یا رسول اللہ کی شہزادی ہے، اور ان کے لیے علم کے خدا نے وہ دروازے کھولے ہیں جو محمد بن ادریس کے لیے آج تک نہیں کھلے ہیں۔ جب بھی پریشان ہوتے تھے نا امام شافعی، بیمار ہوتے تھے تو سیدہ کو اپنے خادم کے ذریعے خط لکھ کے بھیجتے تھے، سیدہ کی خدمت کے محمد بن ادریس کے حق میں آپ دعا فرمائیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میری پوری زندگی میں کہ خادم میرے گھر سے واپس آنے سے پہلے اس مسئلے کا حل ہو جاتا تھا۔
امام شافعی مرض وصال میں انتقال کا وقت تھا، اپنے خادم کو خط دیا، کہا جا رسول اللہ کی شہزادی کی بارگاہ میں کہ میرے لیے دعا کریں، لیکن اس وقت سیدہ نے امام شافعی کے لیے دعا نہیں کی۔ خادم جب واپس آیا اسی حال میں ہے، کا سمجھ گیا کہ آج سیدہ نے میرے لیے دعا نہیں کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جب جانے والے اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں دنیا سے تو ایسے نہیں جاتے، پہلے خبر دیتے ہیں۔ شہباز دکن نے بھی سنا، اشارے دیے تھے، نکیریں نکرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تم کو یہ عزت ملی ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ مجھے میرے اب ارتحال کا وقت قریب آ چکا ہے، دعا نہیں فرمائی، آپ نے وصیت فرمائی کہ میری سب سے پہلی نماز جنازہ حضرت سیدہ نفیسۃ المصریہ پڑھائیں گی۔ جب آپ کا جنازہ لے جا رہا تھا، آپ مجتہدہ تھی، اجتہاد کے مقام پر فائز ہیں، زیادہ مت جو ہے اندر گھسنا کہ عورت نے نماز جنازہ یہ وہ، حضرت سے پوچھ لینا، حضرت بتا دیں گے انشاءاللہ، آپ کو تفصیل کا وقت نہیں ہے، اجتہاد کے مقام پر فائز ہے۔ امام شافعی کی سب سے پہلی نماز جنازہ پڑھنے والی اور پڑھنے والی کوئی اور نہیں، رسول پاک کی شہزادی حضرت نفیسۃ المصریہ ہے۔ نماز ختم ہوئی، غیب سے آواز آئی کہ امام شافعی محمد بن ادریس کو اللہ نے بخش دیا۔ نفیسہ نے نماز پڑھائی اس کی برکت سے، اور جتنے پیچھے تھے اللہ نے ان سب کو بخش دیا محمد بن ادریس کے۔ تو ہر عالم کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے، یہ میں نے صرف مثال دی ہے امامین کی، کہ اتنے بڑے امام ہیں، انہیں بھی کسی نہ کسی خانقاہ میں جانے کی تو لے چلیں۔ دیکھیں امام احمد رضا، حضرت امام احمد رضا اعلیٰ حضرت بننے کے لیے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت بننے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب پہنچے تو حضرت آل رسول مارہوی رحمت اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کا بہت زبردست عالم شریعت بھی ہے، اپنے وقت کا مفتی بھی ہے، شریعت کا بھی امام ہے، طریقت کا بھی امام ہے، یہ ان 7 اقطاب میں سے کتب ہے کہ جن کی بشارت غوث اعظم نے دی تھی کہ مارے راہ میں 7 کتب، ان میں سے آخری 2 امام احمد رضا کے شیخ ہیں۔ اعلیٰ حضرت گئے، 22 سال 23 سال کی جو بھی عمر ہے، آپ اندر تشریف لے گئے، مرید بھی کر لیا، خلافت بھی دے دی، اجازتیں بھی دے دی، بخاری حدیثوں کی سندیں بھی دے دی، دعائے سیفی، حرز یمانی، حزب البحر، دلائل الخیرات، جتنے وظائف ہیں سارے وظائف کی اجازت 1 سیکنڈ میں دے دی۔ نوری میاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابو الحسین نوری مارہوی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے وہاں پر، سرکار مفتی اعظم کے پیر و مرشد ہے اور اعلیٰ حضرت کے بھی پیر و مرشد ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان سے بھی فیض پایا، استاد بھی ہیں آپ، تو وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت کو ساری اجازتیں خلافتیں جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تھا کہ ریاضت اور مجاہدے کی عمر کیا ہے؟ نوری میاں نے اس وقت اعتراض کیا تھا، اعتراض نہیں، اٹھنے والے اعتراضات کا حل اس وقت ہمیں عطا فرمایا تھا۔ نوری میاں کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ 15ویں صدی میں، 14ویں صدی کے اواخر میں اور 15ویں صدی میں کچھ ایسے نام کے سید پیدا ہو جائیں گے جو ہمارے احمد رضا کی نسبت اہل بیت پر شکوک اور شبہات پیدا کریں گے۔ اس کا جواب نوری میاں نے پہلے ہی دے دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضور آل رسول مارہوی رحمت اللہ علیہ سے شہزادے نے پوچھا آپ کے، کہا سرکار، دادا سے پوچھا کہ سرکار کہ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ کڑے مجاہدے اور کڑی ریاضت کے بعد کسی کو مرید بنایا جاتا ہے، جلدی مرید نہیں بناتے تھے، اور آج کہ بیعت بھی کر لیا اور خلافت بھی دے دی۔ خلافت کا تصور تو بعد میں ہے، اللہ اکبر۔ حضرت نوری میاں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے اعلیٰ حضرت کے اس فرمان کو آپ سنو کہ ملفوظ شریف میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ ریاضت اور مجاہدے کی کم سے کم عمر کیا ہے؟ فرماتے ہیں 80 سال۔
کتنے سال؟ 80 سال. جب ریاضت اور مجاہدے کی بھٹی میں کسی کو چلایا جاتا ہے تب جا کر اس لائق بنتا ہے کہ اسے داخلے سلسلہ کر لیا جائے. لیکن احمد رضا تجھ میں آل رسول نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ مرید بھی کر لیا، مراد بھی بنا لیا اور سب کچھ عطا کر دیا. کہتے ہیں کہ نوری میاں سے فرماتے ہیں کہ بیٹے احمد رضا کے ظاہر کو مت دیکھنا. یہ 22 سال کا نژاد نوجوان جو آیا ہے اس کی نوجوانی کو مت دیکھنا. نوری میاں سے زبان حال سے آپ فرماتے ہیں آل رسول سیدوں کے سید، سیدوں کے روحانی باپ حضرت آل رسول ماروی رحمت اللہ علیہ اب حضرت احمد رضا کو اعلی حضرت بنا رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ نوری میاں احمد رضا کے ظاہر کو مت دیکھنا، ارے میاں اس کا دل عشق کا ٹھانٹے مارتا سمندر ہے. اسے تو نسبت اتصال کی ضرورت تھی. اس کا دل مجلا ہے، اس کا دل مصفا ہے، اس کا دل منور ہے، آئینے کی طرح صاف ہے. احمد رضا اس کا دل آئینہ ہے. میلا کچیلا لے کر آتے ہیں وہ اور ہے، لیکن بریلی کا احمد رضا پہلے ہی ولایت کے مقام پر فائز ہے، بس اسے ایک نسبت کی ضرورت تھی. اور اس کے بعد آل رسول یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ تمہارے اعلیٰ حضرت ہمارے اعلیٰ حضرت. پارٹیشن کر دیا بابا ان لوگوں نے روزی روٹی کے لیے. کس کے لیے؟ حالانکہ ان کو بھی تنہائی میں اعتراف ہوتا ہوگا کہ ہم جو بول رہے ہیں لکھ رہے یقیناً وہ غلط ہے، لیکن ان کا دل بغض میں عداوت میں اس قدر اندھے ہو گئے ہیں کہ جس احمد رضا کی بلندی کو اہل بیت کے بڑے بڑے اماموں نے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے رکھا ہے اس احمد رضا کو یہ گرانا چاہ رہے ہیں. لیکن انہیں اندازہ نہیں ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ غوثیت کے اتنے مقبول ہیں، اتنے مقبول ہیں، اتنے مقبول ہیں کہ اعلیٰ حضرت تحدیث نعمت کے طور پر خود فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. بڑے پیر کی حمایت حقیقت میں ہے. اس لیے سیدوں توبہ کرو اور سچے دل سے آ جاؤ کہ جس کا جو حق ہے اسے ضرور ملنا. نوری میاں فرماتے ہیں فکر تھی قیامت کے دن کیا پیش کروں گا. کا فکر دور کا احمد رضا صرف میرا مرید نہیں ہے بلکہ میری مراد بھی ہے. فکر دور ہو گئی. ارے آئیڈینٹی بتا رہے ہیں، آئیڈینٹی بتا رہے ہیں. یہ ایسے دستے ہیں نا کہ مسلک اعلی حضرت کیوں کہا؟ اس لیے کہ مسلک اعلی حضرت کی پہچان آل رسول ماروی نے فرمائی ہے. ارے دنیا میں نہیں آخرت کے میدان میں فرماتے احمد رضا کو پیش کر دوں گا. نجیب ملت فرماتے ہیں کہ سیدوں کے در کا جو حقدار ہے اسے، فیض کا جو حقدار ہے اسے تو ملنا ہی چاہیے. کہتے ہیں کہ نوری میاں نے اعلی حضرت کو خط لکھا. یہ دھیان میں رکھیں، یہ آج کے ان چوچلے سیدوں کو آپ چھوڑے اور ان میں سے جو امیر معاویہ پہ حملہ کر رہے ہیں تو ان کو تو ذرا میں تو کہوں گا اپنے شجرے ذرا پھر سے جو ہے کھنگال لینا قاعدے سے بابا، شجرے کھنگال لینا. کیونکہ نبی کی آل آل رسول اور صحابی رسول پہ حملہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بات سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے امام احمد رضا کو سمجھنا ہے تو آل رسول سے پوچھنا، امام احمد رضا کو سمجھنا ہے تو نوری میاں سے پوچھنا، امام احمد رضا کو سمجھنا ہے تو حضرت صالح شیرازی رحمت اللہ علیہ سے پوچھنا. آج کے یہ ان لوگوں سے نہیں بابا، یہ جلتے بابا، حسد کرتے ہیں. اللہ ان کے دل پاک فرمائے. تو دیکھیں نوری میاں فرماتے ہیں قیامت کے دن اور
صالح شیرازی رحمت اللہ علیہ نے بھی جو اس وقت تمنا کی تھی، شاگردوں سے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کسی کو احمد رضا کا دور مل جائے تو ان کے ساتھ ہو جانا اور ان کے مسلک کی تم تائید کرنا۔ تو مسلک اعلی حضرت یہ امتیاز ہے، اہل سنت و جماعت کی امتیازی تعریف حق اور باطل کے درمیان، زمانے کے اعتبار سے حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے اگر کوئی خط فاصل ہے تو وہ امام مسلک اعلی حضرت امام احمد رضا ہے۔ پیر و مرشد حضور احسن العلماء فرماتے ہیں، حضرت فرماتے تھے کہ جو میرا مرید مسلک اعلی حضرت سے سرے منہ بال کے برابر بھی ہٹ گیا، کہتے میری بیعت سے وہ خارج ہے، میں اس کا قیامت کے دن ذمہ دار نہیں ہوں، قیامت کے دن اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ خاندان برکات کی نوری میاں نے آپ کو جو لقب دیا، خط لکھا تھا اعلی حضرت کو، کہا یہ جو میں لقب دے رہا ہوں یہ میری اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے اشارہ ملا ہے، غیبی حکم ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ میں آپ کو یہ لقب خاندان برکات کی طرف سے سیدوں نے اللہ اکبر اعلی حضرت کو اتنا نوازا ہے کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، احمد نوری کا فیض نور ہے کہ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ کا، مجھے جو کچھ ملا ہے میرے سرکاروں کا کرم ہے۔ اور جانتے ہیں سیدوں کا تو اتنا ادب کرتے تھے کہ ماررہ شریف کا اگر حجام بھی ہوتا نا، حجام کے حوالے سے بھی بات کرنی ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ حجام شریف۔ ماررہ شریف میں کبھی آپ نے چپل اور جوتا نہیں پہنا، اپنے سیدوں کی سرزمین کا احترام۔ ارے جو سیدوں کی سرزمین کا اتنا احترام کرے تو جن لہو میں، جن رگوں میں سیادت کا لہو بہ رہا ہے اس کا احترام اس کے دل میں کتنا ہوگا۔ اور کہتے تھے کہ حجام نہیں حجام شریف ہے۔ اور جب کسی نے خط لکھا وہاں سے کہ حضور چوریاں بہت ہو رہی ہے، 2 اعلیٰ نسل کے کتے کا 2 بھیج رہا ہوں، ایک حجت الاسلام بڑا ہے اور دوسرا مصطفیٰ رضا حضور مفتی اعظم مفتی عالم چھوٹا ہے، رات کو دونوں پہرے دیں گے اور دن میں خدمت کریں گے۔ کتنا احترام ہے، اللہ اکبر۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا ہے ماررہ مطہرہ کے اپنے مشائخ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ ان سیدوں نے مجھے سنبھالا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ امام اہل سنت تو سیدوں کی پراپرٹی پہلے ہے، سیدوں کی پراپرٹی پہلے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت نوری میاں فرماتے ہیں کہ خاندان برکات کا چشم و چراغ احمد رضا ہے۔ اور یہ لقب میں اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے مجھے اشارہ ہوا ہے۔ اچھا اہل ماشاءاللہ تعلیم یافتہ طبقہ ہے۔ 2 باتیں بس یہاں ایک فکر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ خاندان برکات کا چشم و چراغ، میں نے جب اسے پڑھا تو غور کرنے لگ گیا کہ نوری میاں نے ٹھیک ہے سب کہتے خاندان برکات کا چشم و چراغ، چشم کے معنی ہوتی آنکھ اور چراغ کے معنی روشنی، برابر نا؟ تو یہ چشم اور چراغ کیوں کہا؟ اعلی حضرت کو خاندان برکات کا چشم اور چراغ کیوں کہا؟ اس کیوں کو تم ڈھونڈنا۔ ایک عارف باللہ اپنے وقت کا قطب کہتا ہے کہ احمد رضا مسلک برکاتیت کا، احمد رضا مذہب برکاتیت کا نقیب ہے، ہمارا چراغ اور ہماری آنکھ ہے۔ اگر ہمیں سمجھنا ہے احمد رضا کے ذریعہ اور احمد رضا کو اگر سمجھنا ہے تو ہمارے ذریعے سمجھنا۔ تو اعلیٰ حضرت 22 سال کی 23 سال کی عمر میں ماررہ گئے تھے، حضرت تھے، اور جب لوٹے ہیں جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانقاہ سے نکلے ہیں نا، کمرے سے، حضور علیہ رسول علیہ رحمہ حضور اچھے میاں کی بارگاہ تھی، جب باہر نکلے ہیں تو اعلیٰ حضرت پر آپ نے مثالی فیضان ڈال دیا تھا۔ جب باہر نکلے ہیں فرماتے ہیں کہ آل رسول میں اور اعلیٰ حضرت میں فرق سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان میں پیر کون اور مرید کون ہے، صرف داڑھی سے پہچان ہوئی، کس سے؟
داڑھی سے، تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ سرکار مفتی اعظم کو اگر کوئی ہم شبیہ غوث اعظم کہتا ہے تو کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، سمجھتے تو ہے نہیں بابا، پڑھتے تو ہے نہیں بابا، اور غوث اعظم کیا نام ہے سرکار مفتی اعظم کو ایسے سمجھتے ہیں، ایسے پیش کرتے ہیں جیسے کوئی جو ہے یہ ممبئی کا جو ہے کسی گلے کا عام مولوی ہے۔ ارے میاں، یہ وہ مفتی اعظم ہے جن کو پیدا ہوتے ہی جن کی بشارت نوری میاں نے مارے راہ میں دی تھی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا وہ شہزادہ ہے، اور اعلیٰ حضرت سے فرمایا کہ احمد رضا بیٹا پیدا ہوا ہے کا غلامی میں لے لیا، اس لیے کہ تمہارا بیٹا مصطفیٰ رضا میری مراد بھی ہے اور مرید بھی ہے، مرید بھی ہے اور میری مراد بھی ہے، اور 6 مہینے کی عمر میں خلافت دے دی۔ کوئی ان کو ہم شبیہ غوث اعظم اگر کہتا ہے تو ایک حدیث باؤ سن لو، شباہت صرف جسمانی نہیں ہوتی ہے، شباہت روحانی بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ کے ایک صحابی تھے، وہ حضور کی طرح دکھتے تھے باقاعدہ، ان کا چہرہ مہرہ جس میں ظاہری حضور کی طرح تھا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ دیکھا، ارشاد فرمایا انت اشبہ منی، تو ظاہری شکل صورت میں میری شبیہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی جب بھی میرے پاس آتے تھے ملاقات کے لیے اپنا تخت چھوڑ کر ادب و احترام سے کھڑے ہو جاتے تھے، کہا بس رسول اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اس احترام میں کھڑے ہو جاتا ہوں۔ تو یہ شباہت ہے بابا، یا اسے ڈستے ہیں؟ ہاں، اس لیے دھیان مت دینا، اعلیٰ حضرت کو ان سیدوں کی روشنی میں سمجھو جو اپنے وقت کے معرفت کے امام تھے۔ یہ امام اہل سنت کوئی معمولی نام نہیں ہے، اور علم کا معاملہ 2 جملے میں انشاءاللہ بس یہ نسبتیں جو ہے میں سمجھا رہا تھا، محبتوں کی نسبتیں، چونکہ عوام کو اس کی آج بہت ضرورت ہے۔ عوام کو سیادت کے نام پر جو ہے یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ یہ اہل بیت کے بہت بڑے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ یہ دیکھیں در مختار میں علامہ شامی سے کسی نے مسئلہ پوچھا، جواب دیتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول نے کبھی اذان دی ہے یا نہیں دی ہے؟ اذان حضور نے کبھی اذان پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف۔ میں امام اہل سنت کا علمی مقام کہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ گزشتہ 2 صدیوں میں امام احمد رضا جیسا کوئی محقق، کوئی فقی، کوئی محدث پوری دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ ایک دلیل لے کے چلے، علامہ شامی علیہ رحمہ فقہائے احناف جانتے ہیں کتنا معتبر اور کتنا عظیم نام ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا حضور نے کبھی اپنی زندگی میں اذان دی ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ فرماتے ہیں آپ اپنی کتاب میں کہ امام ترمذی علیہ رحمہ اپنی صحیح میں حدیث، اپنی ترمذی شریف میں اپنی روایت بیان کرتے ہیں کہ ما اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے کبھی اذان نہیں دی ہے، اور حضور کی طرف سے جس اذان کی نسبت کی گئی ہے حقیقت میں یہ ہے کہ وہ نسبت مجازی ہے۔ حضرت بلال کو حکم دیا تھا آپ نے کہ اذن یا بلال، اے بلال تو اذان دے۔ بعض روایتوں میں خود فرماتے علامہ شامی کہ امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں یہ روایت بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ سفر میں اذان دی۔ اختلاف ہو گیا، ظاہری حدیث میں اختلاف ہو گیا۔ امام شامی جیسا بالغ نظر محقق اور فقیہ خاموش ہے، قلم خاموش ہے، زبان خاموش ہے، تحقیق یہ پیش کرتا ہے کہ میرا گمان یہ جاتا ہے کہ نبی کریم نے کبھی اپنی ظاہری زندگی میں اذان، یہ نماز کے اذان کی بات کر رہا ہوں بابا، نماز کے لیے، ورنہ حسنین کریمین جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے کانوں میں اذان دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نماز کے اذان کی بات کر رہا ہوں۔ جب یہ مسئلہ امام اہل سنت بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کی بارگاہ میں آتا ہی آپ قلم اٹھاتے ہیں اور مسئلے کو پانی پانی کر دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ 14ویں صدی کا مجدد صرف محدث نہیں ہے، فقیہ ہے۔ ہر فقیہ محدث تو ہے
لیکن ہر محدث فقیہ نہیں ہو سکتا، ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جو فقیہ ہوگا وہ محدث ضرور ہوگا۔ کچھ لوگوں کو محدث اور فقیہ بننے کا اعلی حضرت سے مقابلہ کرنے کا بہت بڑا جو ہے شوق پیدا ہو گیا ہے، لیکن دھیان میں رکھیں کہ باپ باپ ہوتا ہے اور بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ امام اہل سنت سے جب مسئلے کا حل پوچھا گیا، حدیثوں کا تعارض پیش کیا گیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نماز کے لیے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اذان دی ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ امام شامی جیسا محدث اور فقیہ خاموش ہے، لیکن جب یہی مسئلہ بریلی کے چٹائی پر بیٹھ کر دنیا کو علم حدیث اور فقہ سے متعارف کرانے والا 14ویں صدی کا امام کہتے معمولی مسئلہ ہے، کا اذان دی ہے، کہاں آپ تحفۃ المحتاج بشرح المنہاج اٹھاتے ہیں۔ علامہ ابن حجر حیتمی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حدیث کو نقل فرمایا ہے اور کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں کہ حدیث کے کہ اللہ کے رسول نے جو اذان کے کلمات تھے، اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو دیے ہی دیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اذان میں حضور نے اس وقت یہ پکارا، اشہد انی رسول اللہ۔ یہ کلمات بھی موجود ہیں تحفۃ المحتاج بھی شرح المنہاج میں، اعلی حضرت حوالہ دے رہے ہیں۔ آپ غور کریں کہ فقہ حنفی کا اپنے وقت کا زبردست امام کہ پوری دنیا ان کے امامت کو تسلیم کر رہا ہے، لیکن جب یہ مسئلہ ان کی بارگاہ میں آتا ہے تو جواب دینے سے قاصر نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یہی مسئلہ جب 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا کی بارگاہ میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حدیث بھی پیش کروں گا اور محدثین کے اقوال بھی اس پر میں پیش کروں گا۔ پانی پانی کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ امام نووی نے اس مسئلے کی تائید فرمائی ہے۔ امام نووی کوئی معمولی نام نہیں ہے بابا، کوئی معمولی نام نہیں ہے۔ تو حضرت اعلی حضرت امام اہل سنت نے تحفۃ المحتاج کی وہ عبارت حدیث نقل فرمائی۔ یہ پڑھتے پڑھتے میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ کیوں جانتے ہیں آپ، یہ تحفۃ المحتاج بشرح المنہاج یہ فقہ شافعی کی عظیم کتاب ہے، بہت زبردست کتاب۔ علامہ ابن حجر حیتمی فقہ شافعی کی آخری تحریر کرنے والے، حتیٰ کہ آپ کے بارے میں کہ تحفۃ المحتاج کی مخالفت جائز نہیں، آپ نے جو اس میں تحقیق فرما دی وہ حرف اخیر ہے، حرف اس کتاب سے آپ حوالہ دے رہے ہیں، اتھارٹی ہے فقہ شافعی کی، علامہ ابن حجر حیتمی تحفۃ المحتاج کا۔ میں نے جب یہ فتاوی رضویہ شریف میں جب یہ پڑھا میں نے تو حیران ہو گیا کہ یا اللہ، ایک تو کہاوت ہے صاحب البیت اعلم بما فی البیت، گھر میں کیا رکھا ہے تو گھر والوں کو خبر ہوتی ہے، لیکن واہ امام احمد رضا تیرے علم و فضل پر قربان کہ فقہ شافعی کی بڑی کتابوں پر بھی آپ کی نظر ہے۔ یہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آج بعض شافعی میدان میں چوٹے لچے لفنگے ایسے آ گئے، اللہ ان کو ہدایت دے، جو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شافعیت کی اور مسائل کی بات آتی ہے تو ایسے پیش کرتے جیسے کوئی معمولی مولوی ہے۔ ارے میاں فرق مراتب رکھو، فرق مراتب رکھو۔ امام اہل سنت گرچہ حنفی المذہب ہے لیکن فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھنا، میں نے اس تناظر میں فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیا ہے، بے شمار حیرت ہوتی ہے کہ ہزاروں کتابوں کے حوالے، شافعی مسلب کی کتابوں کے حوالے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے ہیں۔ حیران ہو گیا، میں حیران ہو گیا کہ اعلی حضرت کی فقہ حنفی پہ نظر ہے تو ہے۔ تحفۃ المحتاج کا حوالہ میں حیران ہو گیا۔ تو ایسے کوئی اعلی حضرت نہیں ہوا ہے بابا، اعلی حضرت کوئی ایسے نہیں ہوا ہے۔ کل کے قدرت کے انتخاب کا نام اعلی حضرت ہے، رسول اللہ کے معجزے کا نام اعلی حضرت ہے، غوث اعظم کی عنایت کا نام اعلی حضرت ہے، خواجہ غریب نواز کی کرامت کا نام اعلی حضرت ہے، آل رسول کی عطا کا نام اعلی حضرت ہے۔ ہم ہیں وابستگان
جانے سلف دراز دور تک سلسلہ ہمارا ہے، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، مگر جو لوگ بڑے رہتے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ یہی ہے میرے اعلیٰ حضرت کی پہچان۔ وما علینا الا البلاغ۔